خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم سارے بولے یا رسول اللہ. ذہن حاضر ہے آپ کا. دو باتیں کروں میں آپ سے انشاءاللہ. انتہائی توجہ. انتہائی مشہور اور معروف بات سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اس سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا. کیا کیا؟ مشورہ بڑا مشہور ہے, جواب بھی بڑا مشہور ہے. قرآن پاک کی آیت ہے, پہلا پارہ ہے, دوسرا رکوع ہے. فرشتوں نے جواب کیا دیا جی؟ فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا. پہلی بات یہ کی کہ تو زمین میں اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد کریں گے. دوسری بات وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, اور کیا کریں گے؟ خون بہائیں گے. کتنے الزام لگائے؟ زور سے بولو کتنے گائے؟ ایسے بات نہیں بنے گی. زور سے بولو کتنے لگائے؟ ہاں بالکل دماغ حاضر رکھنا ہے. دو الزام لگائے. اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی بات نہیں. آدم کو جب علیہ السلام پیدا فرمایا تو جواب چیلنج کا کیسے دینا تھا؟ مثلا ایک بندہ کہے جناب راجوری سے چل کر میندر پہنچنا 15 منٹ میں بڑا مشکل ہے. چیلنج کا جواب کیا ہوگا؟ 15 منٹ میں پہنچ جانا. 15 منٹ میں پہنچ کے دکھانا, یہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ. ایسے توجہ سے بات سنیں گے میرے آنے کا مقصد حل. بس ایسے حل. اب 15 منٹ کا چیلنج نہ پورا کیا لیکن کسی مائی کے لال نے 20 روٹیاں کھا لی تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ واہ جناب نے کیا خوب جواب دیا ہے. اس لیے کہ جواب نہیں ہے, جواب یہ تھا کہ 15 منٹ میں پہنچے. تو جو ہے بات نوٹ کرنا. اللہ رب العزت نے جب مشورہ کیا تو فرشتوں نے دو باتیں بیان کی تھی. کیا کیا؟ فتنہ فساد کریں گے اور خون بہائیں گے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ساری چیزیں رکھی, یعنی فتنے سے بھی بچایا, فساد سے بھی بچایا. نبی ہے, معصوم بنا کے بھیجا, لیکن چیلنج کا جواب بڑے عجیب طریقے سے دیا. طریقہ کیا اپنایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا؟ زور سے بولے کیا عطا فرمایا؟ علم عطا فرمایا. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, پھر فرشتوں کے اوپر پیش کیا. چیلنج کا جواب یہ تھا کہ کہتا اللہ پاک دیکھو دیکھو فرشتوں, میں نے آدم کو پیدا کیا عناصر اربع سے. کس سے؟ یار ساتھ نہیں بول رہے آپ. کس سے پیدا کیا؟ عناصر اربع کیا ہیں؟ آگ, پانی, مٹی, ہوا. چاروں چیزیں کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں. چاروں چیزیں کوئی مناسب چیزیں کیسے نہیں مناسب؟ آگ کہتی ہے جلا کے راکھ کر دوں گی. پانی کہتا ہے تو ابھی پیدا نہیں ہوں, ایک قطرہ پڑا تو بجھ جائے گی. تکبر, انا, غرور. مٹی کہتی ہے جتنا مرضی زور لگا لو, جو مرضی گریوٹی پیدا کر لو, جتنا مرضی اوپر پمپ کرو نیچے آؤں گی. کیا کر لو گی؟ ہوا کہتی ہے اڑا کے لے جاؤں گی. تو جو ہے میری جان, ذہن حاضر ہے سارے یار سنو. جاگتے رہنا. آپ کی نیند آئی تو میری تقریر ختم, اس لیے کہ میں زبردستی سنانے والا بندہ ہوں ہی نہیں. تو جو چاروں کو اکٹھا کر دیا, لیکن اکٹھا بھی کیوں کیا؟ جو آپس میں ضد, آگ, پانی, مٹی, ہوا, سارے ایک دوسرے کی ضد ہیں. اکٹھا کیا, گوندا, انسان بنا دیا.
یعنی جو چیزیں خواہشات کا منبع تھیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان کو پورا اکٹھا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد چیلنج کا جواب کیا تھا؟ دیکھو، میں نے آدم کو پیدا کیا، آگ سے کیا، پانی سے کیا، مٹی سے کیا، ہوا سے کیا۔ تمہیں جو پیدا کیا، تم نوری مخلوق ہو، تمہارے اندر نہ تکبر آ سکتا ہے، نہ خواہش آ سکتی ہے، نہ کھانے کی تمہیں ضرورت ہے، نہ پینے کی، نہ لالچ، کچھ نہیں۔ تم اگر میری عبادت کرتے ہو تو کون سا کمال ہے؟ یہ دیکھو میرا آدم، آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، کھانے کی آرزو ہے، پینے کی آرزو ہے، لیکن پھر بھی میرا فرما بردار ہے۔ فضیلت یوں بیان کرنی تھی، اور فرشتوں کا چیلنج بھی یہی تھا کہ کہا جاتا، دیکھو تم کہہ رہے تھے فتنہ کرے گا، خون بہائے گا، میرا آدم نہ فتنہ کرتا ہے نہ خون بہاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا۔ کیا چیلنج کا جواب اور طریقے سے دیا۔ کیسے دیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، نام سکھائے۔ کتنے سکھائے؟ سارے سکھا دیے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر فرشتوں کے اوپر پیش کیا، ثم عرضهم علی الملائکہ، چیلنج کے طور پہ پیش کیا۔ کہنے لگے سنو، فقال، اللہ نے فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ بڑے ترم خان بنے پھرتے تھے، میرے آدم کی مخالفت کرتے تھے، جتنے نام میرے آدم کو یاد ہے ذرا تم سناؤ، جتنا علم میرے آدم کو ہے اتنا تم کر کے دکھاؤ۔ نوری مخلوق ہے، فرشتے ہیں، عظیم مخلوق ہے، قابل ادب مخلوق ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بتانا یہ ہمارے لیے مقصود تھا۔ فرمایا لوگو ذہن میں رکھو، عبادت اپنی جگہ، فتنہ نہ کرنا اپنی جگہ، فساد نہ کرنا اپنی جگہ، خون نہ بہانا اپنی جگہ، یہ ساری فضیلتیں آدم میں موجود ہیں، لیکن جس فضیلت کی وجہ سے میں فرشتوں کے اوپر اس کو ترجیح دے رہا ہوں، وہ فضیلت علم ہے۔ وہ فضیلت کون سی ہے؟ فضیلت علم ہے۔ نام پوچھے تو فرشتے عاجز ہو گئے۔ کیسے عاجز ہوئے؟ قرآن کہتا ہے قالوا سبحانک لا علم لنا، مولا تیرے لیے پاکی ہے، یہ جو علم تو نے آدم کو عطا کیا ہے ہمیں وہ تو نہیں پتا، ہمیں اتنا پتا ہے الا ما علمتنا، جو تو نے ہم نے سکھایا ہے ہمیں اتنا ہی پتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم کیا کہہ رہے تھے میرے آدم کے بارے میں؟ فتنہ کرے گا، فساد کرے گا، دیکھو میرا آدم کتنا بڑا عالم ہے، دیکھو کتنا بڑا عالم ہے، علم سکھایا بغیر کسی تاخیر کے، جلدی سے آگے آ جائے۔ سارے بولے یا رسول اللہ۔ بڑے دور کی منزل ہے، میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کھینچ کے آپ کو امام احمد رضا تک لانا ہے، وقت بڑا مختصر ہے، آگے چلیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سراپا حسن ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، جس راستے سے گزر گئے، جس راستے سے گزر گئے، لیمو رکھے رہ گئے، انگلیاں کٹ گئیں۔ کتنے حسن کے مالک ہیں، لیکن جیل میں 7 سال سے بند ہیں، حسن جیل سے باہر نہیں نکال رہا ہے۔ نکالا کس نے؟ بادشاہ کو خواب آئی، کہا کون ہے اتنا بڑا عالم جو میرے خواب کی تعبیر بتائے؟ پھر اس قیدی کو یاد آ گیا مسئلہ کہ ایک بندہ میرے ساتھ تھا، مجھے خواب آئی تھی، خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ جب علم کی بات آئی، حضرت یوسف علیہ السلام کے علم کا چرچا ہوا تو جیل سے باہر آ گئے۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ سارے بولے یا رسول اللہ۔ حاضر رہنا، حاضر۔ بات کو سمیٹوں گا میں جلدی، لمبا نہیں جاؤں گا۔ ایک تابوت ہے، نام ہے اس کا تابوت سکینہ۔ کیا نام ہے؟ میرے اس کے اوپر بیان موجود تھا، گریٹر اسرائیل، پھر تھوڑا کچھ حالات بگڑے، کوئی ایسے ہوا تو ریموو کر دیا میں نے۔ اس کے اوپر پیپر منی، پلاسٹک منی، یہ اس کی پوری بنیادی ڈھانچے کیا تھے، یہ کیا، اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی بات کی تھی۔ بہرحال تھوڑی سی بات میں آپ کو بیان کر دوں۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے۔ صندوق کیسا ہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لائے تو ایک صندوق بھیجا،
اس صندوق کے بیچ میں کیا ہے؟ سرخ یاقوت کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی تصاویر کو رکھا، اور اس میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تصویر ہے۔ اس حال میں حضور حالت قیام میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ جب وہ تابوت زمین پہ تشریف لایا، نسلاً بعد نسل نبیوں کے پاس جاتا رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی صندوق کے اندر اپنا عصا مبارک بھی رکھ دیا، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی نشانیاں بھی رکھ دی، اور ساتھ میں اپنے نالین مبارک بھی اسی میں رکھ دیے۔ توجہ ہے میرے یار، بات ذہن میں رکھنا۔ پہلے کیا کیا تھا؟ فقط سرخ یاقوت میں جڑی ہوئی انبیاء کرام کی تصاویر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کس چیز کا اضافہ ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کی بات باقیہ۔ صندوق کو کیا جاتا ہے جب کہیں حالات سخت بنتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا جناب سنیوں کا عقیدہ، میں کہتا ہوں علماء کرام سے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط تفسیر نعیمی پڑھے، صراط الجنان پڑھے، اپنے عقیدے کو بیان کریں۔ رب کعبہ کی قسم یہ غیر مذہب خود بخود مر جائیں گے۔ کوئی کسی نام کی ضرورت نہیں ہے، بس پڑھنے کی ضرورت ہے، فقط قرآن۔ صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین مبارک ہے، حضرت موسیٰ کا عصا ہے۔ جب کبھی جنگی حالات بنتے ہیں، لوگ اس صندوق کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، جیسے ہی جنگ شروع ہوتی ہے اس کو آگے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس صندوق کے صدقے سے ان مسلمانوں کو جن کے پاس یہ صندوق ہوتا فتح یا بتا یار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین کا یہ عالم ہے کہ جنگوں میں فتح مل جائے، پھر موسیٰ علیہ السلام کو جن کے صدقے سے نبوت ملی، اس نبی آخر زمان کے نالین کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق و محبت، اہل سنت، سارے بولے یا رسول اللہ۔ دماغ حاضر ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس ایسے حاضر رہے۔ تابوت آ گیا ان کے پاس، لیکن جب قوم بگڑ گئی، حد سے کراس ہو گئی، جس طرح ہمارے کشمیر میں ہے، ہم کسی کو پوچھیں جناب حضرت بال کہاں ہیں تو آگے سے یہ لمبی داڑھی، سارا کچھ غصے میں آ جائے، کوئی بال نہیں، بال ادھر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے۔ ہم نے کہا لالا کوئی بات نہیں، سمجھ میں آ جائے گی، نہ تمہاری دولت رہے گی نہ شہرت رہے گی۔ تم ایک وقت تھا تمہیں کروڑوں روپیہ دے کے سمجھاتے تھے، آج تمہیں جوتے مار کے سمجھاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب تک نبیوں کے ساتھ اور اولیاء کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تم سرخرو تھے، جب بگڑ گئے تو تمہارا نام و نشان ختم۔ اس ٹاپک پہ بعد میں آؤں گا، لیکن ذہن میں رکھنا بات، حضرت آدم کو بھی ذہن میں رکھنا۔ آپ آگے آ جائیں حضرت یوسف نمبر 3 کے اوپر، حضرت طالوت علیہ السلام۔ یہ تابوت سکینہ جس قوم کے پاس تھا، وہ قوم بھی راستے سے ہٹنے لگی۔ جب ہٹنے لگی تو اللہ رب العزت نے تابوت ان سے تابوت سکینہ چھین لیا۔ جب تابوت سکینہ چھن گیا تو اب وہ جو فتح یابی تھی وہ اب ذلت اور رسوائی میں بدل گئی۔ کچھ عرصہ گزرا تو وہ اپنے وقت کے نبی حضرت طالوت علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت طالوت کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی حضرت بنیامین، حضرت بنیامین کی نسل سے ہیں حضرت طالوت۔ طالوت ان کو اس لیے کہتے تھے کہ یہ قد کے بہت لمبے تھے۔ حضرت طالوت کے پاس کے جا کے کہنے لگے آپ مہربانی فرمائیں، ایک عرصہ ہو گیا ہم سے تابوت سکینہ چھن گیا، اب ہم ذلت پستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، 2 کام کریں، ایک مہربانی فرمائیں کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیں۔ کیا کر دیں کسی کو؟ دوسرا دعا کریں اللہ پاک اس تابوت کو واپس دے دے۔ بات ذہن میں رکھنا، صاحب یا رسول اللہ، بس ایسا دعا کریں نا۔ جب یہ مانگ کی تو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت طالوت علیہ السلام نے حضرت شمویل کو، بعد میں بعض روایتوں میں ہے یہ نبی ہوئے، بعد میں نہیں، حضرت شمویل علیہ السلام نے حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔
کیا کر دیا؟ جیسے ہی بادشاہ مقرر ہوا تو قوم نے اعتراض کیا. اعتراض کیا کیا؟ کہنے لگی قوم یہ طالوت پیسے میں بھی ہم سے کم ہے اور اعلیٰ نسب کا بھی نہیں ہے. اگر کسی کو ہمارا بڑا بنانا ہے تو ہم نے سے بناؤ, ہم پیسے والے بھی ہیں, حسب نسب والے بھی ہیں. اللہ رب العزت نے جواب دیا قرآن کے اندر, اور حضرت شمویل علیہ السلام کے الفاظ کو نقل کیا. فرمانے لگے ان اللہ اصطفاہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. فرمایا یہ جو تمہیں میں حضرت طالوت کی ملکیت میں دے رہا ہوں, حضرت طالوت میں تمہارا بادشاہ بنا رہا ہوں, وہ اپنے پاس سے نہیں بنا رہا ہوں. ان اللہ اصطفاہ, اس طالوت کو اللہ پاک نے چنا ہے. کس نے چنا ہے؟ اور فرمایا چنا دو وجہوں سے ہے. کتنی وجہوں سے ہے؟ زور سے بولو, کتنی وجہوں سے ہے؟ کیا کیا ہے؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. فرمایا اس کی دو کوالٹیاں ہیں, ایک اللہ پاک نے اس کو علم عطا فرمایا ہے, دوسرا اس کو جسم عطا فرمایا ہے. تو گویا کہ حضرت آدم کی نبوت بھی علم کی وجہ سے ممتاز, حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے والی شے بھی علم ہے, اور حضرت طالوت علیہ السلام کو ملکیت دینے والی شے کا نام بھی علم ہے. بغیر کسی تاخیر کے جلدی سے بات کو سمیٹتے ہوئے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ جائیں. توجہ, اسلام کی سب سے بڑی, سب سے مضبوط, سب سے اہم اور سب سے محفوظ کتاب, سابقہ ساری کتابوں کے اوپر فضیلت والی کتاب کا نام ہے قرآن مجید. اس قرآن کی جو وحییں اتری ہیں, ان وحیوں میں سے سب سے پہلی وحی کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. فرمایا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور سنو, پڑھنا اس کو کہا جاتا ہے جس طرح کوئی بندہ ہمارے پاس بیٹھا ہو, یہ جناب کیا لکھا ہے اخبار میں, پڑھا لکھا ہو, ہم کہتے ہیں لو پڑھ لو. لو نہ پڑھا لکھا ہو تو پڑھ کے سنایا جاتا ہے, کہلوایا جاتا ہے. اور سنیں, جو لوگ کہتے ہیں نبی ان پڑھ تھے, معاذ اللہ, لوگوں تمہاری کم فہمی ہے. قرآن کہتا ہے اقرا, پڑھیے, اس کا مطلب ہے حبیب پڑھے ہوئے ہیں, اللہ پاک پڑھوا رہا ہے. فرمایا بسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو جو ہے دوسری بات سمجھیں, ڈیفینیشن آف علم دینی اینڈ دنیاوی, اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں میں. ہم لوگ سمجھتے ہیں دینی علم وہ ہے جو مدرسے میں پڑھایا جائے, دنیاوی علم وہ ہے جو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھایا جائے. غلط سوچ. صحیح کیا ہے؟ قرآن کی پہلی وحی, جو علم اللہ کے نام سے شروع کیا جائے, وہ سائنس ہو کہ پولیٹیکل سائنس ہو, جغرافیہ ہو کہ سائیکالوجی ہو, وہ طبی ہو یا انجینئرنگ سے تعلق رکھتی ہو, اگر وہ پڑھا جائے اللہ کا نام لے کے وہ دینی علم ہے. اور اگر مصطفیٰ کی شان کو کم کرنے کے لیے ہو, چاہے وہ 50 مرتبہ قرآن کی محرابیں سنا دے, پھر بھی وہ دینی علم نہیں کہلاتا. جو ہے اب سمجھنا آگے بات. قرآن نے کہا الرحمن, سورہ رحمان کی آیتیں, پہلی آیت الرحمن, دوسری علم القرآن, نمبر 3 خلق الانسان. بنیاد سمجھنا, بنیاد. الرحمن ایک نمبر کے اوپر ہے کہ اللہ ہے تو سارا کچھ ہے. نمبر 2 تخلیق آدم نہیں. علم القرآن, جب تخلیق کا وجود بھی نہیں تھا اللہ پاک نے اپنے حبیب کو قرآن سکھا دیا. نمبر 3 کے اوپر خلق الانسان, فرمایا انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. تو گویا کہ میرے نبی اس وقت بھی پڑھے لکھے تھے جب تک ابھی حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. پہلے رحمان ہے, پھر علم القرآن ہے, پھر خلق الانسان, پھر تخلیق آدم ہے. لوگوں, میرا اور آپ کا نبی تو وہ ہے جو وجود دنیا سے بھی پہلے پڑھا لکھا تھا,
اور اس کا پڑھانے والا اللہ رب العزت کا. توجہ ہے سارے بولو یا رسول اللہ. کہاں تک پہنچے؟ سبق یاد رہا کہ نہیں رہا؟ ہمارے یہاں سبق اور ہوتا ہے. کیا سبق ہے؟ مولوی صاحب نے 1 گھنٹہ تقریر کی، باہر نکل کے مولوی صاحب نے جماعت چھڑی. کیا جمایا؟ نہیں جمایا. کیا گلا کر دو یار، کوئی حالات تو بدلو. بڑی سوئی تقریر کی تھی. اچھا کیا تقریر کی تھی؟ 1 گھنٹے کسی عالم کے سامنے بیٹھے، نکلتے ٹائم کیا ہے؟ اچھی کی کہ نہیں کی؟ اور نہیں کی تو بھی مولوی چلا گیا، کی تو بھی چلا گیا، تمہیں کیا دیکھیں گے؟ یہ سوال ہے. بس جڑ کے رہو، سبق یاد کر کے جاؤ. جس دن ہم رسول اللہ کا دین یاد کر کے جائیں گے کوئی عقیدے پہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا. بھولنا نہیں بات، حضرت آدم سے لے کے حضور تک پہنچایا ہے، آپ ذہن میں رکھنا ہے. حضور دنیا میں تشریف لائے، مدینہ پاک آئے تو صرف 6 لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا ہے. کتنے لوگوں کو؟ بھولیں گا نہیں چاچا سبق، یہ سبق نہیں بھولنا، یاد رکھنا پیچھے تو لے کے آخر تک، پوری لاسٹ تک. میرا میں باہر نکلا کسی سے پوچھ لیا جناب کیا ہے ایسا میں، پھر کہا نہیں جناب مولوی صاحب یاد نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں مدرس صاحب ہوں، سختی کرتا ہوں، اگر کبھی کبھی میرا موڈ آئے میں پوچھ بھی لیتا ہوں کیا یاد کیا. اس لیے تھوڑا سا ذہن میں رکھنا بات. اتنی محنت کر کے. اور دوسری بات اور بتاؤں، میں شرنگے والا مولوی نہیں. میں نے پوچھا پہلے ان کو مولوی صاحب تقریر کیا کرنی ہے، میں نے کہا یہ میں تیاری کرتا ہوں. سیدھی سی بات ہے. میں اتنا بڑا مقرر نہیں مفتی سلطان صاحب کی طرح، میں چھوٹا سا بندہ ہوں. میں محنت کرتا ہوں، محنت میری وصول ذکر ہوگی، بات یاد کرو گے. ہاں توجہ. حضور کی بارگاہ مدینہ پاک تشریف لے گئے، 6 لوگ فقط پڑھے لکھے ہیں. جب واپس دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے ہیں، 10 سال فقط مدینہ پاک میں رکے ہیں. کتنے سال؟ 11 ہجری میں حضور کا وصال ہو گیا. ہجری شروع ہوئی حضور کی مکہ سے مدینہ، ہجرت سے ہجری کی بنیاد پڑی. 11 ہجری کو حضور کا وصال ہے. 10 سال میں حضور لاکھوں صحابہ کے ہاتھ میں قلم دے کے چلے گئے. یہ سلسلہ چلتا رہا. مصر کی فاطمیہ لائبریری کے اندر 1 لاکھ کتابیں ہاتھ سے لکھی ہوئی صحابہ اور تابعین کے ہاتھ کی ہیں. اندلس کی لائبریری کے اندر 5 لاکھ کتابیں ہیں. کتنی؟ 5 لاکھ کتابیں. اس دور کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جناب چاٹ جی پی ٹی سے کہا جائے اس موضوع پہ مضمون لکھ دو، ٹھک 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 کر کے مضمون آ جائے. یہ صحابہ کا دور ہے. ابھی علوم کے اصول کی بھی بنیاد نہیں ہے. یعنی ابھی سکیئر روٹ کے فارمولے بھی موجود نہیں ہیں، واٹر کا فارمولہ بھی موجود نہیں ہے، کسی کا فارمولہ نہیں. تھیوری تو بڑے دور کی بات ہے، اصل بھی موجود نہیں ہے. اس وقت صحابہ کے ہاتھ کی لکھی کتنی کتابیں؟ 5 لاکھ کتابیں اندلس کی لائبریری میں موجود. آگے بڑھے، میں جلدی سے بات کو سمیٹوں گا. پیران پیر روشن ضمیرہ شیخ سید عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں آ جائیں. لیکن اس بارگاہ میں آنے سے پہلے ایک مرتبہ یا رسول اللہ سارے میری طرف دیکھ کے جو ہے میرے یارو اے ماشاءاللہ ایسے حاضر رہنا. عادت میری ایک عادت ہے سادات کرام سے معذرت کے ساتھ میں، اور ان کو ماورا کر کے میری ایک عادت ہے، میں ہر 2 جمعے کے بعد پیروں کی دھلائی کرتا ہوں اپنی مسجد میں. ہر 2 جمعے. اگر 2 جمعوں کا تیسرا جمعہ ناگا ہو جائے مجھے لگتا ہے کہ کچھ میں مس کر رہا ہوں.